صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں صریح گستاخیاں کی. یہ دیکھیں، اور باوجود تنبیہ شدید کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں سے توبہ نہیں کی، نیز وہ لوگ جو ان گستاخیوں کو حق سمجھتے ہیں اور گستاخیاں کرنے والوں کو مومن اہل حق اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، اور بس ان کے علاوہ ہم نے کسی مدعی اسلام کی تکفیر نہیں کی. ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے، اگر ان کو ٹٹولا جائے تو وہ بہت قلیل اور محدود افراد ہیں. ان کے علاوہ نہ کوئی دیوبند کا رہنے والا کافر ہے، نہ بریلی کا، نہ لیگی، نہ ندوی، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 25. اس کا جواب دو، ادھر ادھر کی بات بالکل نہیں چلے گی. اس کا جواب دو کہ اس عبارت سے اعلیٰ حضرت لٹک گیا کہ نہیں لٹک گیا؟ خود کافر ہو گیا. آپ کے اپنے علماء نے ان کو کافر کہا کیونکہ انہوں نے سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور آپ کے اپنے عالم ان کے ساتھ اکتفا نہیں کر رہے، وہ خود اپنی تحریریں لکھ کے گئے. ایسا اللہ نے آپ کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا ہے نا، ایسی پیچھے پڑی ہے یہ عذاب آپ کی وہ پیچھے. ٹائم میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ٹائم رکھ لیں، اس کی تقریر بڑی لمبی ہو جاتی ہے، میری بات کے پھر درمیان میں یہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اس کا جواب چلیں ابھی فیضان بھائی کو موقع دیں. فیضان جی دیکھیں جی، آج تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی کم از کم ان لوگوں سے شرما جائے گا کہ بھائی تسی تے ساڈے بھی پیو. میری سکرین بڑی کر دیں یار ذرا. صفحہ نمبر 24. مسئلہ تکفیر میں، تکفیر کیا ہوتا ہے جی؟ کفر کا. مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یا فعل سے التزام کفر کر لے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کریں گے، خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، لیگی ہو یا کانگریسی، نیچری ہو یا ندوی. اس بارے میں اپنے پرائے کا امتیاز کرنا اہل حق کا شیوا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لیگی نے کلمہ کفر بولا تو ساری لیگ کافر ہو گئی. وہ جس طرح میں نے آپ کو قادیانیوں کی مثال دے کر سمجھایا تھا، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ ساری لیگ کافر ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں. یا ایک ندوی نے ایک التزام کفر کیا تو معاذ اللہ سارے ندوی کافر مرتد ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے. ہم تو بعض دیوبندیوں کی عبارات کفریہ کی بنا پر ہر ساکن دیوبند، اور ساکن دیوبند کنوں کہیدا ہوئے اور جاہلو، اور ساکن دیوبند کا مطلب ہوتا ہے دیوبند کا رہنے والا. تمہاری جہالت اس بات سے واضح آتی ہے، تمہیں عبارتیں پڑھنی نہیں آتی، نہ تم نے اپنی کتابیں کھول کر صحیح طرح پڑھی ہوتی ہیں، نہ تم نے ہماری کتابیں کھول کر پڑھی ہوتی ہیں. یہ تمہارا دجل ابھی واضح ہو گیا. ہر ساکن دیوبند کو، یعنی کہ دیوبند کے رہنے والے کو میں کافر نہیں کہتے. نظر نہیں آ رہا، چہ جائیں کہ یار وہ میری سکرین بڑی کریں گے نا، سکرین بڑی کریں گے وہ اس کی بڑی. اچھا پھر میرے پاس لگتا ہے نیٹ کا ایشو ہے. اچھا، ہر ساکن دیوبند کو بھی کافر نہیں کہتے، چہ جائے کا تمام لیگی اور سارے ندوی کافر ہوں. ہم اور ہمارے اکابر نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی دیوبند یا لکھنؤ والے کو کافر نہیں کہتے. ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول و محبوبان عزدی کی شان میں صریح گستاخیاں کی، اور باوجود تنبیہ شدید کے انہوں نے اپنی گستاخیوں سے توبہ نہیں کی. نیز وہ لوگ جو ان کی گستاخیوں کو حق سمجھتے ہیں اور گستاخیاں کرنے والے کو مومن اہل حق اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، اور بس ان کے علاوہ ہم نے کسی مدعی اسلام کی تکفیر نہیں کی. اور تواڈے سارے تے رگڑے گئے دے وچ، سارے رگڑے گئے جو انہوں نے اپنا امام بھی منن، انہوں نے مومن بھی منن، انہوں نے اپنا مقتدا بھی منن، پیشوا بھی منن، اور سارے ہی کافر نے. جڑا انہوں نے کچھ بھی نہیں اپنا ماندا ہے گا اسی انہوں دی تکفیر نہیں کریں گے، کیونکہ انہاں بیچاریاں نوں کلمہ کفر دا پتہ ہی کوئی نہیں. ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے، اگر ان کو ٹٹولا جائے تو وہ بہت قلیل اور محدود افراد ہیں. ان کے علاوہ نہ کوئی دیوبند کا رہنے والا، نہ بریلی کا، نہ لیگی، نہ ندوی، ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. او جاؤ ڈوب کے مر جاؤ، میں کہنا تھانوں عبارتاں بھی پڑھنیاں نہیں آندیاں. ابھی ایک سیکنڈ ڈوب کے مر جاؤ، لانتیو ڈوب کے مر جاؤ، تانوں عبارتاں بھی پڑھنیاں نہیں آندیاں. ابھی صبر کر لو. دیکھو میں نے یہ پوری کی پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھی نا، پوری خود میں نے پڑھی. یہ دیکھیں میں نے ایک ایک لفظ پڑھا، یہاں سے پڑھا ہمارا مسلک، اور آپ کو زوم کر کے دکھائے بھی، ٹھیک ہے.
اس میں دیکھیں یہاں پر اسی بات کو یہ بار بار کر رہے ہیں، اسی بات کو، حالانکہ اس بیچارے کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھو نا، صاف لکھا ہے کہ ہم ہر ساکن دیوبند کو بھی کافر نہیں کہتے۔ لکھا ہے کہ نہیں کہا ابوذر یہ غفاری؟ ساکینہ دیوبند کیا ہے، اس کی ذرا آپ کی تفصیل میں نے کرو کیا بات ہے۔ کی ہے، آپ کیوں بات کر؟ فیضان بھائی، ٹھیک ہے فیضان میں بھائی چپ انہوں نے گل کرن میں دے، چپ فیضان بھائی میں چپ دیکھیں میں یہاں چپ پر جناب۔ لکھا ہے ہم تو بعض دیوبندیوں کی عباراتی کفریہ کی بنا پر، یعنی بعض دیوبند کے جو وہ ہیں عبارات کفر جو ان کو لگ رہے ہیں، جو انہوں نے کفر بنائے ہیں نا، اس کی بنا پر، اس کی بنیاد پر ہر دیوبند کے رہنے والے کو بھی کافر نہیں کہتے۔ جائے کہ تمام لیگی اور سارے ندوی کافر ہوں، یعنی یہ بالکل، اگر ہم دیوبند کے رہنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے تو یہ لیگی اور ندویوں کو ہم کیسے کافر سمجھیں گے؟ یہ دیکھیں پھر اسی بات کا ہم اور ہمارے اکابر نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی دیوبند یا لکھنؤ والے کو کافر نہیں کہتے۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سب کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ان کے ٹکے ٹکے کے علماء جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ عبدالعزیز بھائی ویری سوری، افسدان بھائی بولنا نہیں ہے، عبدالعزیز بھائی ادھر رک جائیے، ادھر ہی رک یہ جائیے۔ دیکھو سر عبدالعزیز بھائی ایک منٹ بات صبر کر لو بھائی جان، آپ پھر فیضان کی خرم صاحب ابھی بات پوری کرنے دو نا، خرم صاحب ابھی بات پوری کرنے دو۔ نہیں اپنے ٹرم میں بولیا جائے خرم بھائی۔ یہ دیکھو، یہ جامع فیضیہ رضویہ کچہری روڈ پہلی بات کو مکمل کریں گے، یہ بعد میں پیش کرے گا، پہلی بات وہ مکمل ہوگی نہیں، پہلی بات مکمل ہوگی۔ اسی کا جواب اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ دیکھو سنو، میں آپ کی طرح ادھر ادھر عبارتوں کے اندر نہیں گھسا، الحمدللہ ہمارے پاس آپ کا بہت وسیع تر مواد ہے، سنتے جاؤ، سن لو ہنسو نہیں۔ یہ دیکھو، بخدمت اقدس حضرت الشیخ مفتی اعظم پاکستان مولانا منظور احمد فیضی محتمم و مفتی جامع فیضیہ رضویہ کچہری روڈ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور۔ سوال: علماء دیوبند کو اہل سنت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا پیر مہر علی شاہ گولڑی نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہے، اور پیر شیر محمد شرق پوری رحمہ اللہ تعالی نے ان حضرات کو نوری وجود تسلیم کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید نے اکابر دیوبند کو اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے دو فتوے ہیں، ایک میں کافر کہا ہے اور دوسرے میں مسلمان کہا ہے۔ عبدالغنی رضوی فیضی مدینہ منورہ باب مجیدی سعودی عرب۔ جواب: علماء دیوبند کے متعلق جو فتویٰ سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہیں، یا شرق پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے نوری وجود کو ہونے کا تسلیم کیا ہے، یا خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکابرین، یہ جو ابھی اشارے کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ قبر چاٹو بریلوی مشرک جو اشارے کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ یار رضوی نہ کر، رضوی نہ کر، کیمرہ بند کرو۔ اکابرین دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد قاسم نانوتوی کے ولی کامل ہونے کا فتویٰ مقابیس المجالس میں دیا ہے۔ واقعی ان بزرگان دین کی کتابوں میں یہ فتاوجات مستور ہیں اور صحیح ہیں۔ باقی سیدی اعلیٰ حضرت بھائی یار ٹائم لگاؤ، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ٹائم لگاؤ، یہ تو اس میں تقریر کرتی رہے گا، یہاں پہ ٹائم لگاؤ صبر کر لو فیضان فیضان صاحب، ان کی عبارت پوری ہو جانے دینا، پھر اس کے بعد 5 منٹ لے یار میری پھر بات کے درمیان میں بولتا ہے، آپ کو پتا ہے فیضان نہیں بولیں گے، نہیں دو بولیں گے۔ باتوں کا سن لو، یہ ان کے ولی کامل ہونے کا فتویٰ مقابیس المجالس میں دیا ہے۔ واقعی ان بزرگانی دین کی کتابوں میں یہ فتاوجات مستور ہیں اور صحیح ہیں۔ آپ کا بڑا شیخ الحدیث منظور احمد فیضی محتمم و مفتی جامع فیضیہ رضویہ کچہری روڈ احمد پور شرقیہ، آگے لکھا ہے باقی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ کفر لا علمی کی بنا پر تھا۔ جب علماء دیوبند کی کتب المحند وغیرہ جیسی کتابیں منظر عام پر آئیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتویٰ کفر سے رجوع فرما کر
तमहीद ईमान और सुबहान सुबूह वगैरह में साफ अल्फाज में लिख दिया कि हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, 1000 बार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज इन उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं करता। यानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी, मौलवी अशरफ अली थानवी वगैरह को मुसलमान ही जानता हूं, और मौलवी इस्माइल देहलवी पर भी कुफर का फतवा नहीं देता। ये आला हजरत बरेलवी का वो आखिरी फतवा है जिस पर मोहरे हक सबत करते हुए सैयदी व सन्नदी किबला मौलवी अहमद सईद शाह साहब अल काज़मी ने अल हक़्क़ुल मुबीन, ये जो किताब मैंने अभी दिखाई है, मैं फतवा दिया है कि हमारे अकाबिरीन उलमाए बरेली ने कभी भी उलमाए देवबंद को ना काफिर कहा और ना किसी किताब में उनको काफिर लिखा, बल्कि हम उनको सुन्नी उलमा मानते हैं और मोहर भी मौजूद है। बढ़ गई आपकी फतवा की कोई तादाद, कोई औकात नहीं है। आपके अपने मौलवियों ने लिखा फाजिल बरेलवी का फतवा कुफर ला इल्मी की बुनियाद पर था, ला इल्मी। और जब हमारी किताबें आई, अब टाइम जनाब मेरा टाइम दे दें, इसका इन दोनों बातों का जवाब दो। तू देख ते सही आई दे नाल अब्दुल अजीज हुंदी की खुदा दी कसम है, अज देवबंदी इथों अपनी तलवारां छड़ के ना नशे ते गल करना। ए देखो जी, बिस्मिल्लाह, चुप करके अब बोलना नहीं, मेरी बात करते मैं नहीं बोलना, चुप करके। फजान भाई थोड़ी ये देखें जी, है ना, वो थोड़ी मेरी अच्छा जी, ठीक हो गया। ये देखिए, अभी इसने जो कहा था वड़ गए अल्लाह हजरत, वो मेरी गुफ्तगू थी, वो मेरी गुफ्तगू थी। शाह साहब आप भी, हाँ, उससे कह जरा ज़बान को लगाम। ये देखें जी, ये हमारे उलमाए कराम ने पहले इस फतवे की तरदीद करके रखी है। और पुत्र तुसा जम के भी आ जाओ ना, अपने कुफर को तुसी धो नहीं सकते। या देखो जी, ये ओरिजिनल मेरे पास फतवा पड़ा है मंजूर अहमद फैजी साहब का। ये देखें वो क्या कहते हैं, ये उलमाए देवबंद के हक में जो फतवा वो पहले दिया ना, उलमाए हरमैन के खिलाफ, उलमाए हरमैन के खिलाफ और उलमाए देवबंद के हक में मेरी तरफ गलत मनसूब है। वो कहते ने मेरी तरफ गलत मनसूब है फैजी साहब। अच्छा जी, और फैजी साहब ने तो कह दिया जी ये मेरी तरफ गलत मनसूब है, और तुहानू फिर भी शर्म ना आई, डुब के मर जाओ लानती हो। ए देखो, कहता जी आला हजरत ने आखिरी दफा जो दिया, तीनों मैं दसना आला हजरत ने आखिरी दफा की किया। ये जी बड़ा जी हाशा लिल्लाह, तीनों मैं सुनाना हाशा लिल्लाह की लिखी है। ये देखें जी, ये आखिरी तमहीदुल ईमान ही है, तवज्जो कीजिएगा सारे भाई। तमहीदुल ईमान कौन? आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं, ये बंदा खुदा वही तो है जो खुद इन दशनामियों की निस्बत जब तक इनकी दशनामियों पर इतलाए यकीनी ना थी 78 वजह से बहुकुम फुकहाए कराम लजूम कुफर का सबूत देकर यही लिख चुका था कि 1000 बार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज उनकी तकफीर पसंद नहीं करता। जब किया इनसे कोई मिलाप था अब रंजिश हो गई, जब इनसे जायदाद की कोई शिरकत ना थी अब पैदा हुई। हाशा लिल्लाह, मुसलमानों का इलाका मोहब्बत और अदावत सिर्फ मोहब्बत और अदावत खुदा और रसूल है। जब तक इन दशनाम दहों से दशनाम सादर ना हुई, जब तक दशनाम दहों से दशनाम सादर ना हुई या अल्लाह और रसूल की जनाब में उनकी दशनाम नहीं ना देखी थी ना सुनी थी, उस वक्त तक कलमा गोई का पास लाजिम था। गायत एहतियात से काम लिया, हत्ता के फुकहाए कुरान के हुक्म से तरह तरह उन पर कुफर लाजिम आता था, मगर एहतियातन उनका साथ ना दिया और मुतकल्लिमीन ने उज़ाम का मसलक इख्तियार किया। जब साफ सरीह इनकार ज़रूरियात दीनो दशनाम दही रब्बुल आलमीन व सैयदुल मुरसलीन आंख से देखी तो अब बेतकफीर चारा ना था। और डुब के मर जाओ। तुसी कहते हो कि कुफर दा फतवा नहीं देता, रुजू कर लेता, वो आखिरी फतवा अभी आप लोगों ने इसकी जबान से सुना। इसने कहा यह इमाम अहले सुन्नत का आखिरी फतवा था। पुत्र आखिरी फतवा में तेन पढ़ के सुनाना की लिखा, सुन। वो तो अब बेतकफीर चारा ना था कि अकाबिर आइम्मा दीन की तसरीहें सुन चुके थे कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र, जो ऐसे के मुअज़्ज़ब व काफिर होने में शक करे
وہ خود کافر ہے. اور فاضل بریلوی نے تو اپنا فتویٰ برقرار رکھا. تسی ابھی اس نے کہا آپ کے سامنے اس نے کہا کہ فاضل بریلوی نے رجوع کر لیا. اے رجوع کیتا ہے تو شرم نہیں آئی دیوبندیو جھوٹ بول دے ہوئے. جھوٹ بولنا یقین سن لو نہیں اب سننا ہی نہیں, چپ کر کے سن. میں تیری گل پوری سنی ہے, چپ کر کے سن. چپ نہیں ہوئی چپ کر کے سن, مکمل کرنے دینا. ہاں چپ کر کے سن. بڑا تو مکمل ہوگی. اور یہ فتویٰ میں نے آپ کو اوریجنل دکھا دیا. اگر مجھے کہیں گے ہماری اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے, اہل سنت کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہماری یہ فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میری طرف غلط منسوب ہے. دیوبندیوں نے یہی کام کیا, انہوں نے پہلے فاضل بریلوی کے طرف 5 کتابیں منسوب کر دی کہ ان کے باپ دادا لکھ کر گئے ہیں اس کے اندر یہ باتیں, وہ بھی جھوٹ نکلی. اب یہ جو فتویٰ دکھایا یہ دیکھیں یہ اوریجنل سٹیمپ پہ لگی ہوئی ہیں, اور یہ فتویٰ اوریجنل ہوتا ہے میرا بھائی. یہ جو انہوں نے آپ کو پہلے فتویٰ دکھایا تھا نا, یہ دیکھیں یہ فتویٰ دیکھیں, یہ آپ کو کہیں سے بھی اوریجنل فتویٰ لگتا ہے؟ یہ کہیں سے بھی, یہ صرف ایک ٹائپ رائٹنگ کے ذریعے انہوں نے ٹائپ کیا, جبکہ اصل فتویٰ جو تھا وہ میرے پاس یہ ہے, وہ ان کے لیٹر پیڈ کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ. یہ بات یاد رکھیے گا, کسی بھی دارالعلوم سے جا کر فتویٰ لیں اس کا لیٹر پیڈ اپنا ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی, انہوں نے خود اس بات کو کہہ دیا کہ میری طرف غلط منسوب ہے, اور تم نے جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں جنہوں نے کیا. اب آخری فتوے کے کہا فاضل بریلوی کا اس نے رجوع کر لیا, اس نے جھوٹ بولا, وہ میں نے فاضل بریلوی کی اپنی کتاب ثابت کر دیا. اب جس کتاب کا اس فتوے کے اندر نام ہے, میں اسے کہتا ہوں ذرا وہ نکالو, ذرا خواجہ غلام فرید صاحب کی اپنی کتاب نکالو جس کے اندر ولی اللہ ہونے کا حکم فتویٰ دیا. اس کے بعد جو ہے وہ تم کتاب نکالو ان کی پیر مہر علی شاہ صاحب کی, پھر میاں شیر محمد شرکپوری کی کتاب نکالو, تمہیں میں بتاؤں اس کے اندر کیا کیا لکھا ہے. نکالو وہ کتابیں, اس کے اندر سے تم نے مجھے دکھانا ہے کہ انہوں نے اس کو نوری وجود کہا ہو یا ان کو کہا ہو کہ یہ ولی اللہ. دکھاؤ کتابیں نکال کر. آج تو پتر تسا سارے تانوں رگڑا ایسا لگے گا کہ یاد کرو کہ تم نے جھوٹ بولا فاضل بریلوی کی کتاب کے اوپر, تم نے جھوٹ بولا منظور احمد فیضی کے فتوے کے اوپر. یہ تم لوگوں کی اوقات رہ گئی ہے کہ اب تم, پھر اصل بات کیا تھی کہ وہاں پر بھی انہوں نے کیا لکھا کہ انہوں نے جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جو گستاخیاں کی ہیں نا, وہاں پر کلمہ کفر ہے. گستاخی کیا تھی کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت میں داخل ہے. دوسری طرف چل نکلے ہیں, چپ کر کے سن. اب اس کے پاس آگے کچھ نہیں ہے, ابھی یہ دوسری طرف. بھائی دیکھیں یہ میری بات درمیان میں کیوں بول رہی ہے, یہ میری بات کے درمیان میں کیوں بول رہا ہے؟ مجھے بڑی اسکرین پر لیں, دوسری طرف چل رہے ہیں. میری بات کے درمیان میں کیوں بول رہا ہے؟ یہ دوسری طرف چل رہے ہیں, بس ہے نا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور نہیں بس بوس نہیں ہوئی ہے, لیتے نمت آسنا مت جھوٹ بولے نا, ٹھہر جا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ فتویٰ جو ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ فتویٰ غلط ہے. یہ دیکھو, حالانکہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر مفتی منظور احمد فیضی کی مہر موجود ہے. اندازہ کر لیں کہ مفتی کی مہر موجود ہے. شاہ جی ایک میں انٹرپشن کے لیے معافی. شاہ جی انٹرپشن کے لیے معافی. میں فیضان بھائی اور شاہ جی آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک انتظامی معاملات میں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ ہاں, اسی کے بارے میں بات ہوگی, اسی بارے میں بتا دیں, باقی دوسری بات نہیں چلے گی. اسی کو یہ صاف کریں گے. یہ جو کافر کہتے ہیں نا, ان کی باتیں میں دکھاؤں گا آج, ٹھیک ہے. میں دیکھو اپنے دعوے کے مطابق میری بات سن نا, میری بات سن. جی بولیں بھائی, سن رہا ہوں. تھا کہ ابھی تک انتظامی معاملات میں غلطی کوتاہی تو نہیں ہوئی. اب آپ ان کو کہیں کہ وہ ادھر ادھر کے الفاظ استعمال نہ کریں. باقی جو میں پوچھ رہا ہوں یہ باتوں کے اوپر یہ نہ رہیں. یہ باتیں اب میری بات سن لیں, اب چونکہ میری باری ہے. دیکھیں میری بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ جس بھائی کو اگر کسی بھی جگہ پہ کچھ ایسا فیل ہو, کچھ ایسی بات وہ کرنا چاہتا اور اسے پتا چلے کہ یہ میرے حق میں یہ لوگ نہیں کرنے دے رہے, کائنڈلی اسی ٹائم بتا دیں, اپنی براڈس پر جا کے اس کا تذکرہ مت کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ میری یہ گزارش ہے آپ سب سے. اچھا جی کنٹینیو کریں. اچھا ابھی دیکھیں نا, میں نے ان کو پہلی ٹرم میں, میری بھی باری تھی, میرا ٹائم پورا نہیں ہوا, میری باری تھی, میرا ٹائم میں نے پہلی ٹرم میں ان کو یہ الحق المبین کے صفحہ نمبر, اچھا میں 2 منٹ کے لیے رکھ رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے؟ 8:45 ہوئے ہیں, 8:47 تک شاہ جی آپ بات کریں. دسو اللہ علیہ تانوں میرا مائک میلدا نیوٹ کرن لئی ہے جو بولدا کیوں نہیں کرتے؟ الحق المبین میں نہیں, بس ابھی نہیں کریں گے, بس 2 منٹ کا بھی فضان بیٹا. میں نے 2 منٹ کا ٹائم لگائیں.
हाँ, मैंने अल हक़्क़ुल मुबीन की पूरी सफ़ा दिखाया था। इसी सफ़े की एक सत्र मैंने पढ़ी थी, एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा था। यहाँ पर देखें, खुद ये कह रहे हैं, खुद अपनी, और वो अल हक़्क़ुल मुबीन के इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैंने यही बात जो है ना, ये देखें, वो खुद मौलवी की मोहर लगी है और ये कह रहे हैं कि रुजू कर लिया है। ये अजीब बात है कि ये लिख लेते हैं, फिर इनके पीछे जब पड़ जाते हैं तो फिर अपने फतवों से ये रुजू दिखाते हैं भाई। फिर ये मोहर हमने लगाई है। अजीब बात है। मुफ्ती मंजूर अहमद फैजी रिजवी इनकी उसका मोहर है, मौजूद है, तारीख तक मौजूद है, ये आपके सामने है। अब ये हमारा वो तो नहीं है ना कि आप अपने मौलियों को कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। ये देखिए, खुद उन्होंने लिखा है, आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतवा कुफर लाइल्मी की बुनियाद पर था। जब उलमाए देवबंद की कुतुब अल मुहन्नद वगैरह जैसी किताबें मंजर यहाँ पर आई तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने फतवे कुफर से रुजू फरमाकर तमहीद ईमान और सुबान सुबू वगैरह में साफ अल्फाज में लिख दिया कि हाशा लिल्लाह, हजार बार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज़ इन उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं करता। फिर नाम लिखा है, फिर कहा है मैं इन सबको मुसलमान ही जानता हूँ। और मौलवी इस्माइल, ये अपना इनका शेखुल हदीस, वो मान रहे हैं कि इस किताब के आखिर में आला हजरत ने रुजू किया है और ये कह रहे हैं नहीं, रुजू नहीं किया। मैं फैजान की बात मान लूं जो एक दिन में मदरसे नहीं किया, या इनके मुफ्ती आजम पाकिस्तान बकौल इनके, ये देखो अशेख मुफ्ती आजम पाकिस्तान, इनकी बात मानो या मैं फैजान साहब की बात मान लूं। ये देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे वो जो है ना बड़ों ने जो इबारतें लिखी हैं वाकई ये इनकी किताबों में मौजूद हैं और सही हैं। ये देखें, और सही हैं उलमाए देवबंद के बारे में। वली कामिल, ये देखें, वली कामिल। अब ये जाके वहां पर फिर लोगों को कहते हैं कि इस तरह से तो फिर हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये फतवा को वो इनके खिलाफ आपने इसे क्यों लिखा है? अब इसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना। शाहजी 2 मिनट हो गए, शाहजी 2 मिनट हो गए। फैजान भाई आ जाए। जी जनाब, बेहतरीन हो गया। देखें, इन्होंने फिर वही अपनी जहालत से भरी हुई गुफ्तगू की। मैंने फाजिल बरेलवी का फतवा फाजिल बरेलवी की किताब से दिखाया। अब चूंकि इनकी मंजी ठुक गई थी, इन्हें समझ लगी लो भी ये क्या हो गया। अब फाजिल बरेलवी का फतवा फाजिल बरेलवी की किताब से अब ये मोतबर होगा या अगर किसी ने नकल कर लिया वो मोतबर होगा। कहते हैं जी रुजू दिखाया। और बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं। मैंने कहा वो कब तरदीद कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ गलत मंसूब है, गलत मंसूब है। ये देखो पूरा लेटर पैड जामिया का। अगर इनमें से भी कोई बंदा जाकर कभी जामिया गया हो, किसी जगह पे गया हो, दारुल इफ्ता, वहां पर जाकर उनका पूरा लेटर पैड होता है जिसके ऊपर वो चीज लिख कर देते हैं। वो कह रहे हैं ये मेरी तरफ गलत मंसूब है, मैं गल की ही नहीं, मैंने ये बात की ही नहीं। वो कह रहे हैं तुम कह रहे हो जी रुजू, तुम्हें तो इतनी तमीज नहीं है बात की कि बात करनी क्या, अल्फाज कहां पर क्या इस्तेमाल करने हैं। रजू तो यहाँ पर है ही नहीं। रजू तो उस चीज का होता है जो बंदा पहले इकरार करे बाद में उसका इनकार करे, उसके ऊपर रुजू किया जाता है। उन्होंने तो यहां पर सिरे से ही कह दिया ये मेरी तरफ गलत मंसूब है और ये साजिश है, साजिश है, साजिश है। वेखा 500 अल्फाज, साजिश है, बड़े करके तुम्हें दिखा दियो। कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश, मेरी तरफ तो ये अल्फाज हैं ही नहीं जो इन्होंने अपनी तरफ से मुझे पर डाल दिए हैं। फैजी साहब ने खुद कह दिया, फाजिल बरेलवी का फतवा फाजिल बरेलवी की किताब से मैंने दिखा दिया। दोबारा आते हैं इस इबारत की तरफ। वो कहते हैं कि इल्तिजाम कुफ्र और लजूम कुफ्र का मामला, कहते हैं कि हर साकिन देवबंद को भी काफिर नहीं कहते, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर साकिन देवबंद का रहने वाला काफिर हो। जिस तरह हर कादियान का रहने वाला कादियान काफिर नहीं होता, इसी तरह हर देवबंद का रहने वाला भी काफिर नहीं होता। काफिर वही होगा जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानेगा, या काफिर वही होगा जो इनके 4 उन बंदों को काफिर मुसलमान मानेगा जिन पर इमाम अहमद रजा ने कुफर का फतवा दिया, वही काफिर होगा। फिर वो सामने सारा कुछ उन्होंने वाजिया लिखा है। हम और हमारे काबिर ने बारहा ऐलान किया, हम किसी देवबंद या लखनऊ वाले को काफिर नहीं कहते। वाला कौन होता है? जो वहां पर रहने वाला होता है। इन लोगों की जहालत का आलम यह है, ना इन्होंने अपनी किताबें गौर से कभी पढ़ी होती है, ना ये लोग हमारी किताबें पढ़ टाइम आउट हो गया जी। ठीक है जी शाह जी। देखिए, इन्होंने फिर वही बात जो है ना इधर उधर की बात की। हालांकि मैंने इनसे इतनी सी बात पूछी है ना कि देखिए ये मोहर हमने बनाई है, साफ आपका फतवा है और आप अपने फतवे से अब इधर उधर भाग रहे हैं। और बाकायदा इस फतवे में उन्होंने
बाकायदा लिखा है कि ये जो है ना ये लाइल्मी की बिना पर था। ये देखिए खुद इनका बंदा के मान रहा है, इसका ये जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्होंने रुजू कर लिया इस बात से। भाई रुजू किया तो ये पहले क्यों लिखा था, ये इस वक्त ये क्यों मान लिया था? आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतवा कुफर लाइल्मी की बिना पर था। जब उलमाए देवबंद की कुतुब अल मुहन्नद वगैरह जैसी किताबें मंजर आम पर आई तो फाजिल बरेलवी ने अपने फतवा कुफर से रुजू फरमा लिया। ये भी हमने लिखा है क्या? अजीब बात है, इसका आप जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये पहली बार जो ये फतवा है, फिर उन्होंने जो रुजू कर लिया है आपके बकौल जो रुजू कर लिया है, ये इस फतवे का क्या बनेगा? रुजू तो बात की बात है ना, पहले ये फतवा दिया है, इसके ऊपर आप कुछ नहीं फरमा रहे। फिर इसमें इन्होंने यहां पर भी धोखा किया। मैं इसको पूरा आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, मुझे 4 मिनट दे दे, फिर 4 मिनट इनको भी दे दे ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए। देखें ये यहां पर धोखा कर रहे हैं। फैजान भाई आपको कबूल है 4 मिनट की टाइम? फिर ये 5 मिनट ले ले, कोई बात नहीं। इसने फिर वही बात करनी है, ये बात दरमियान में रह जाएगी, इसका फायदा नहीं है ना। फिर ये 5 मिनट ले ले, एक टर्म 4 मिनट की कर ले, फिर 2 मिनट की बाकी दूसरी। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये इबारत इन्होंने कितना बड़ा दजल किया दोबारा से। ये देखें इन्होंने यहां से 134 से पढ़ी है ना, ये देखिए 134। ये बंदा खुदा वही तो है जो खुद उन दुश्मनियों की निस्बत 78 वजह से बहुक्म फुक़हा किराम लुज़ूम कुफर का सबूत देकर यही लिख चुका कि हजार बार हाशा लिल्लाह में हरगिज़ इनकी तकफीर नहीं करता। यहाँ से इसने पढ़ी है ना, लेकिन अंदाज़ा कर लें ये इतने अजीब लोग हैं, अंदाज़ा कर लें ये पुरानी बात कर रहा है। आला हजरत अपनी पुरानी बात कर रहे हैं, हुस्सामुल हरमैन की बात कर रहा है। क्यों? देखिए इसी के आगे सफ़े 135 पर क्या लिखा है, यहाँ 4 मरहले थे। जो कुछ उन दुश्मनियों ने लिखा छापा और जरूर वो अल्लाह रसूल की तौहीन और दुश्मन था। अल्लाह और रसूल की तौहीन करने वाला काफिर है। जो इन्हें काफिर ना कहे, जो उनका पास रखे, जो उनकी उस्तादी या शागिर्दी या दोस्ती का ख्याल करे, वो भी इनमें से है, इन्हीं की तरह काफिर है वगैरह वगैरह। अब ये कह रहे हैं ये चारों बेहम्दिल्लाह आला दर्जे वाज़े रोशन हो गए। फिर आगे लिख रहा है कि ये देखें बेहम्दिल्लाह हर जी इल्म मुसलमान के नज़दीक ये ना आला बिदइयात से थी, मगर हमारे अवाम भाइयों को मोहरे देखने की ज़रूरत होती है। मोहरे उलमाए किराम हरमैन तय्यबैन इसे जायद कहाँ होंगी जहाँ से दीन का आगाज़ हुआ है। ये उसी की बात कर रही है। देखे ये मदीना मक्का के उलमाए किराम के हुजूर फतवा पेश हुआ, जिस खूबी असलूबी और जोशी दीनी से उन उलमाए इस्लाम ने तस्दीक़ें फरमाई। बेहम्दिल्लाह किताब मुस्तताब हुस्सामुल हरमैन आला मनहरिल कुफ्र वल मैन, या मैं गिरामी भाइयों के पेश नज़र और सफ़े के मकाबिल सलीस उर्दू उसका तर्जमा मुबीन अहकाम तस्दीकात आलाम जलवगर इलाही इस्लामी भाई को ये बात कर रहे पुरानी, और ये इसको उनका आखिरी बात। हालांकि हुस्सामुल हरमैन किताब पहली लिखी गई किताब है, ये तमहीद ईमान इनकी आखिरी किताब है। इससे पहले आला हजरत ने सुबहान सुबू किताब लिखी है। ये बात कर रहा है हुस्सामुल हरमैन की। तमहीद ईमान की जो बात है वो यहां पर खत्म हो गई है। यहां पर ये कह रहे हैं, ये देखें ये यहां से हुस्सामुल हरमैन की बात कर रहे हैं कि मैंने इनके ऊपर फतवा कुफर क्यों लगाया था। ये हुस्सामुल हरमैन की बात चल रही है यहां पर। ये देखें ये पूरे आखिरी 3-4 सफ़े जो है ना हुस्सामुल हरमैन की ये बात कर रही है, इसको आखिरी बना रहे हैं। तमहीद ईमान यहां तक खत्म हो रही है। शाह जी 5 मिनट मैंने दिए हैं, 5 मिनट खत्म हुए। फैजान भाई को 5 मिनट। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। आज कम से कम मेरे दोस्तों ने ये देख लिया कि देवबंदी जो हैं वो झूठे भी होते हैं और किस बयानी भी करते हैं। ये देखें जी। अच्छा इन्होंने ना अगला पेज ना पढ़ा है गलत फहमी में। इन्होंने शायद ये समझा कि अगले पेज में मुझे ना कहीं पर वो मिल जाएगा रजू वो पूरा पेज ये पढ़ गया, हालांकि उसके अंदर भी इन्हीं की मंजी टुकी हुई है। आय हाय चस आ गई। देखें वो कहते हैं कि मोहरे उलमाए कराम हरमैन तय्यबैन इससे जायद कहाँ की होंगी जहां से दीन का आगाज हुआ, यानी कि उन्होंने भी इन्हें काफिर करार दिया, उन्होंने भी इन्हें काफिर करार दिया, उलमाए हरमैन ने भी। ये जी फिर उन्होंने उलमाए हरमैन के नाम लिखे हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। आखिरी किताब इन्होंने भी मान लिया कि ये फाजिल बरेलवी की आखिरी किताब है। हम भी कहते हैं ये फाजिल बरेलवी की आखिरी किताब है। आखिरी किताब में क्या है जी, ये देखें तवज्जो कीजिएगा तमाम हजरात।
یہ بندہ خدا تو وہی تھا جو ان دشنامیوں کی نسبت مکمل میں عبارت پڑھ گیا ہوں، پر ٹائم ضائع نہیں کروں گا، مکمل عبارت پڑھ کے تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا، لا جرم حکم کفر دیا، لا جرم حکم کفر دیا۔ مولوی صاحب رجوع کدھر ہے؟ رجوع بخاؤ سانو۔ اور شائع کیا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ اور یہاں پر تو فاضل بریلوی وہی پھر اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہی، پہلے بھی تانوں کافر ماننے سا ہن بھی تانوں کافر مناں گے۔ فاضل بریلوی تو یہاں پر وہی بات لکھ رہے ہیں، رجوع کہاں پر ہے؟ انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کی، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا دکھاؤ فتویٰ کہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اکابرین دیوبند اللہ کے ولی ہیں۔ کتاب دکھاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب کی، یہ مر جائے گا قیامت تک پیر مہر علی شاہ صاحب یہ دکھا نہیں سکتا، اسے چیلنج کر کے میں کہتا ہوں یہ مر جائے گا شاہ عبدالعزیز۔ یہ فاضل بریلوی سے یا پھر امام جو ہے اللہ حضرت گولڑوی، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اکابرین دیوبند کی تعریف کی ہے۔ یہ جو اس نے بھی بات کیا کہ اللہ کے ولی کا تو پتہ نہیں کیا کیا کا ڈرامے بازی جو اس نے بھی کیا ہے۔ پھر آتا ہوں میں منظور احمد فیضی صاحب کے فتوے کے، یہ دیکھیں ذرا تمام بھائی۔ اچھا میں نے یہ عبارت پڑھ کے سنا دیا آپ کو اور میں نے اس کی تشریح بھی کر دیا، اب دوبارہ ایک ہی بات کرتے جائیں تو میرا بھائی فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، وہ مکمل فتویٰ میں نے آپ کو دکھایا، یہ اوپر جامعہ کی اپنی مورا، آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل جو فتوے تھے وہ اسی طرح ہی ملتے تھے پہلے۔ اب یہ دیکھیں جو ان کی درجل بیانی میں واضح کرتا ہوں یہاں سے، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ دیکھیں یہ مکمل جو ہے نا، انہوں نے مکمل ایک وہ بنایا، اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کی بنا، اس کے اوپر پھر کیا لکھا تھی نیچے دیکھیں ذرا، جامعہ فیضیہ رضویہ کچہری روڈ شرک پور۔ اوہ بتاؤ ذرا یہاں پہ اس طرح کر کے کون لکھتا ہے؟ یہاں پر نیچے اس طرح کر کے فتوے کے آخر میں لکھا جاتا ہے کوئی، جبکہ فتوے کے اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نہیں تمام بھائی توجہ کیجئے گا، یہ دیکھیں یہ فتوے کے اوپر ہی سب کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ تھلے کر کے لین وکھڑی کیڑا بناتا ہے جی ان کی 2 نمبر یہ دیکھیں، خدا کی قسم وہ آج دیوبندیوں نے شیطان کو بھی مات دے دی ہے۔ شیطان بھی کہتا ہوگا بھائی ہے تھوڑے بھی پیوڑے دیوبندی جو ہے۔ دیکھیں فتویٰ اگر تو یہ کہتے ہیں جی وہ فتویٰ موجود ہے تو جائیں ابھی جامعہ کیا نام ہے اس کا، فیض العلوم دار جامعہ فیضیہ جو رضویہ ہے وہاں پر جا کے رابطہ کرے، وہاں سے اصل فتویٰ منگوا لیں، ان کی اور ہماری بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ مر جائیں گے قیامت کی صبح تک یہ وہاں سے فتویٰ نہیں منگا سکتے، کیونکہ فتویٰ انہوں نے دیتا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میری طرف غلط منصوبہ، یہ دیکھیں میں بار بار آپ کو وہ دکھا رہا ہوں، یہ ہینڈ رائٹنگ ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی، جو وہاں سے فتویٰ آتا ہے نا، اصل فتویٰ ہاتھ سے لکھا ہوا آتا تھا پہلے کی بات ہے، اب تو وہ ڈیجیٹل دور ہو گیا نا، پہلے فتویٰ ہاتھ سے لکھا ہوا آتا تھا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری طرف غلط منسوب ہے۔ فاضل بریلوی کی اپنی کتابوں سے میں نے وہ باز ہے، وہ جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے تحریر پوری کی پوری جعلی تحریر ہے، یہ اگر اس کے اندر صداقت ہوتی تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو کتاب کا اس کے اندر ذکر کیا گیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کتاب نکال کے دکھاؤ، میاں شیر محمد شرک پوری نے یہ کہا ہے کتاب نکال کر دکھاؤ، چلو جاؤ تمہیں چیلنج ہے، ان کی کتاب سے وہ عبارتیں نکال کر دکھاؤ، تم مر جاؤ گے ساری زندگی، تمہیں کیا عبارتیں نہیں ملیں گی ان کی کتابوں سے، کیونکہ یہ تم لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے ہمارے علماء کی طرف اپنے صرف کفر کو چھپانے کے لیے۔ اب جی اور میں آخری بات اپنی کروں گا یہاں پر کہ فاضل جی ٹھیک ہے بس اس سے کہیں جی اس باتوں کا جواب دے، ورنہ یہی باتیں دوبارہ کرے گا تو فائدہ کوئی نہیں، میرا بھائی ٹائم ضائع صرف بار بار وہی بات کر رہے ہیں، بار بار وہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ابھی تک میرے سوال کا جو ہے نا سوال کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ میں نے ان سے سیدھا سادہ سا سوال کیا ہے لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں حیران ہوں کہ میں کس اردو میں ان کو سمجھاؤں۔ دیکھو یہ بار بار وہی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ تمہید ایمان 128، اس سے اوپر دیکھیں انہوں نے وہاں پر یہ ساری عبارتیں وغیرہ وغیرہ نقل کی ہیں، آپ خود جا کے اس کتاب کو پڑھ لیں، 100 وہ جو ہے نا 25 سے آگے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر فاضل بریلوی کیا فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ عبارت آئی تو میں نے یہ کہا، پھر یہ عبارت آئی تو یہ کیا، پھر یہ عبارت آئی تو یہ کیا، پھر دیکھیں یہ اس کے بعد 128 پر یہی بات ہے کہ لوگ مجھے کہتے تھے، یہ دیکھیں نا کسی طرح عوام بھائیوں کے ذہن میں جم جائے کہ علماء اہل سنت یوں ہی بلا وجہ لوگوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں، ایسا ہی ان دشناموں کو بھی کہہ دیا ہوگا۔
یہ دیکھیں یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کو آپ نے کافر کیوں کیا. پھر انہوں نے دیکھیں یہاں پر کہا کہ اس سے زیادہ کہ ہمیں حاجت نہ تھی مگر بفضل تعالی ہم ان کے کذابی کا روشن ثبوت ہے کہ ہر مسلمان پر ان کا مفتری ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو جائے. یہ بات پرانی بات کر رہے ہیں. پھر وہ بحمدی تعالی تحریری وہ بھی چھپا ہوا، وہ بھی نہ آج کا بلکہ سالہ سال کا، جن کی تکفیر کا اتہام علماء اہل سنت پر رکھا. ان میں سے سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو ملتی تو اسماعیل دہلوی میں، کہ بے شک علماء اہل سنت نے اس کے کلام میں بکثرت کلمات کفریہ ثابت کیے اور شائع فرمائے وغیرہ وغیرہ. اولاً سبحان الصبح میں دیکھیے کہ بار اول میں لکھنؤ سے جو چھپا ہے اس کے اوپر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کیے. ٹھیک ہے نا. حکم اخیر یہی لکھا، یہ دیکھیے حکم اخیر یہی لکھا صفحہ نمبر 90 پر کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. یہی ثواب ہے. یہ کس بات کی کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ سبحان الصبح کی بات کر رہے ہیں. سبحان الصبح کہ میں نے اس میں 75 وجہ سے ان کے کفر کو وہ جو ہے نا کفر کا لزوم ثابت کیا. لیکن صفحہ نمبر 90 کے آخری حکم میں نے یہی لکھا کہ علماء محتاطین، یہ وہی تمہید ایمان کتاب ہے صفحہ نمبر 129. حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. یہ دیکھیں یہی ثواب ہے. وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ الصُّدْقُ. یہی ہمارا جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہوا اور اسی پر فتویٰ ہے. یہ دیکھو فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت. دو منٹ کمپلیٹ ہو گئے. فضان بھائی عبارت پوری ہونے دو نا، پھر ان کو بھی 1 منٹ ایکسٹرا دے دو تاکہ بات کا ربط تو بنے نا. یہ دیکھیں ثانیاً الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات بالوہابیہ، دیکھیے جو خاص اسماعیل دہلوی اور اس کی متبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کی سبحان الصبح سے پہلے کی کتاب ہے الکوکبۃ الشہابیہ. یہ چھپا. یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 70 وجہ سے لزوم کفر ثابت کیا اور بالآخر یہی لکھا کہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں ایک فارسی کف لسان ماخوذ و مختار و مناسب ہے. یہ دیکھیں پھر لکھا ہے کہ یہ دیکھیں پھر ایک اور کتاب سل السیوف ان کے جو ہے نا میں نے خلاف لکھی اور اس میں بھی وہی بات کیا. یہ دیکھیں یہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے ان کو کافر نہیں کہا. ان کے اوپر میں نے رسالے لکھے، رسالوں کے نام لکھے اور پھر خود کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ان رسالوں کے اندر میں نے اخیر میں یہی بات لکھی ہے. دیکھیں حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. یہ باتیں ان کو نظر نہیں آ رہی اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ جو بات ہے نا، یہ دیکھیں سبحان الصبح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول یعنی پہلی بار جب اس کی طباعت ہوئی تھی یہی لکھا تھا حاشا للہ 1000 بار حاشا للہ. میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و دلالت میں شک نہیں. اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمارے نبی نے لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ نہ ہو اور زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سے ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے. یہ دیکھیں اب اس کے بعد لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے حسام الحرمین کتاب لکھی تھی نا، وہ کتاب میں نے ایویں نہیں لکھی تھی، بقول ان کے میں نے علماء حرم کے سامنے رکھی اور علماء حرم نے ان کے اوپر فتویٰ دیا. یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے، اسی بات کو یہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مسلمانوں یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہیں جنہیں چھپے ہوئے 10 سال، بعض کو 17، بعض کو 19 سال ہو گئے. یہ دیکھیں پھر یہ آگے سے وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بندہ خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں کی نسبت جب تک ان کی دشنامیوں پر اطلاع یقینی نہیں ہوئی تھی 78 وجہ سے بحکم فقہاء کرام کفر لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا. یہ دیکھیں لکھ چکا تھا، پرانی بات، ہزار وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جب تک ان کی صاف یہ باتیں میرے سامنے نہ آئی اور پھر اس کے بعد پھر یہ دیکھو اسی کی بات کر رہے ہیں حسام الحرمین کی کنٹری. یہاں 4 مرحلے تھے جو کچھ ان دشنامیوں نے لکھا چھاپا ضرور ہے. یہ پھر حسام الحرمین کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ ثابت کر لیں کہ کیا اس کتاب کے اوپر عرب و عجم کے علماء نے
इसको ये फतवा कुफर किताब ये है, ये उसामुल हरमैन है जिसके ऊपर बकौल इनके 6 मिनट हो गए। एक सवाल मुझे इनसे करने देना, इसका ये जवाब दे दें। ये कहते हैं ये अरब व अजम के उलमाए किराम से जिन्होंने इमाम अहलुस सुन्नत की तकफीरी फतवा की तस्दीक फरमाई, ये हुसामुल हरमैन की तस्दीक है या इस किताब की तस्दीक है? इसका आप जवाब दे दें। जी फैजान भाई 6 मिनट है आपके पास, ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आगाज़ इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखें जी जनाब वाला, मौलवी साहब इबारत पढ़ी, कभी सफ़ा 130 से पढ़े हैं, कभी 29 से पढ़े हैं, कभी सफ़ा 132 से पढ़े हैं, कभी 33, कभी 34, कभी 35। अब मौलवी साहब ये ज़रा सफ़ा नंबर 131 से पढ़ लेते। कहते हैं खामिसन, इस्माइल देलवी को भी जाने दीजिए, यही दशनामी लोग जिनके कुफर पर अब फतवा दिया है। अब फतवा क्यों दिया था वो बताइए। देखें, जब तक उनकी सरीह दशनामियों पर इतला ना थी, मसला इम्कान किज़्ब के बाइस उन पर 78 वजह से लज़ुम कुफ्र साबित करके सुबहान सुबूह में बिलाखिर सफ़ा 80 तब्बा अव्वल पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह, हज़ार बार हाशा लिल्लाह, हरगिज़ उनकी तकफीर पसंद नहीं करता। उन मुक़्तदियों यानी मुदईयान जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, अगरचे उनकी बिदअत और ज़लालत में शक नहीं। और इमाम ताइफा, फिर यहाँ से आगे बात ये सारी खुद पढ़ चुके हैं। अब देखें जी, यहीं पर फाजिल बरेलवी जब यहाँ पर पूरा बकाल करके फिर क्या कहते हैं, पूरी बात मुकम्मल करके कहते हैं कि जब साफ सरीह इनकार ज़रूरियात दीनो दशनाम दही रब्बुल आलमीन व सैयदुल मुरसलीन आंख से देखी तो अब बेतकफीर चारा ना था कि अकाबिर आइमा दीन की तसरीह सुन चुके थे। वो अकाबिर आइमा कौन से थे? मौलवी साहब ने अभी आपको खुद ही पेज भी दिखा दिया, वो अकाबिर आइमा ये थे सारे, उनकी तसरीहें सुन चुके थे कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफरा। ये है जनाब, ये है वो फाजिल बरेलवी का फतवा। इन्होंने कहा जी रजू, मैंने कहता हूँ फाजिल बरेलवी की किसी एक किताब से तुम जाओ, किसी एक किताब से फाजिल बरेलवी का उन चारों के खिलाफ रजू दिखा दो, मैं तुम्हारे हाथ बैत कर लूंगा, जाओ तुम्हारे हाथ बैत कर लूंगा। पीर मेहर अली शाह साहब की वो इबारत पेश करो, वो जो उस किताब उसके फतवे के अंदर मौजूद थी, इबारत पेश करो पीर मेहर अली शाह साहब की, क्यों भागे हो? उसके बाद जो है मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उनकी वो इबारत पेश करो, क्यों भागे हो वहां से? वो इबारतें जब तक पेश नहीं करोगे तुम्हारे गले में हड्डी की तरह फंस गई हैं वो इबारतें पेश करो कि उनको वलीउल्लाह कह रहे हैं, उनको जो है वो नूरी मखलूक कह रहे हैं, वो तुमने पेश करनी है। वो दोनों तुम पर कर्ज हैं, कर्ज लेके मरोगे मेरा। वो दोनों इबारतें तुमने उनकी किताबों से निकाल कर दिखानी है, और फाजिल बरेलवी का रुजू भी तुमने उनकी किताब से निकाल कर दिखाना। चलो ये तुम्हारे सामने मैंने किताब रखी है, ये सामने किताब है। वो कहते हैं जब वो उनकी दशनामदही आंखों से देखी तो अब बेतकफीर कोई चारा ना था। यहां पर तमाम सुनने वाले लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि ये जो बंदा है महज दजल फरेबी कर रहा है, इसके पास कोई इल्म नहीं है, ना ये अपने किताब में सोच समझ कर पढ़ता है, ना ये हमारी किताब में सोच समझ कर पढ़ते हैं। ये है इन लोगों के काम, ये है इन लोगों के कुफरियात, कि इन लोगों ने जो कुफर किया सो किया, उस कुफर को छुपाने के लिए हमारी इबारतें, वाज़ेह इबारतें जो है उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यार कुछ अज दे शैतान भी कहता होगा बल्ले ओ बल्ले, मैं जे हुंदा ना पाकिस्तान दे विच ते देवबंदियां ने मैनूं दारुल उलूम दे विच मेरी पूजा शुरू कर देनी सी। उन्हें कहना सी पीर साहब इत्थे आओ, तुहाडी मेहरबानी, असीं तां तुहानूं लभदे फिरदे तां तुसीं इत्थे आओ। उन्हें शैतान ने ते इंज ही कहना सी, यकीन मनो। देखें यार, आपके सामने एक इतनी वाज़ेह इबारत, मैंने 3 बातें इनके सामने, तीनों कर्ज हैं इनके ऊपर। पीर मेहर अली शाह साहब की किताब से ये दिखाएंगे, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से ये दिखाएंगे, और फाजिल बरेलवी की किताब से ये उनका रजू दिखाएंगे कि मैंने रजू किया उस फतवे से। अब ये आपके सामने है, मैंने फाजिल बरेलवी की किताब से भी उनका फतवा दिखा दिया कि फतवा वैसा ही कायम है। उसके बाद मैंने आपको उस फतावा के अंदर से जो इन्होंने 2 नंबरी की, मैंने आपको वो उसके जामिया के लेटर पैड से दिखा दिया कि इन्होंने 2 नंबरी की। आपके सामने मेरा भाई ये चीजें मौजूद हैं। अब फैसला अवाम ने करना है, फैसला अवाम ने करना है, क्योंकि इन लोगों के पास सिवाय 2 नंबरी के और कुछ भी नहीं है। टाइम आउट हो गया फैजान भाई, टाइम आउट है फैजान भाई, टाइम आउट है। फिर वही बात ये कर रहे हैं
हालांकि ये इससे आगे पढ़ते ना, देखे ना, ये खुद वहां पर ये बात मौजूद है। ये देखिए 132 नंबर सफ़ा, ये देखिए खाम सन इस्माइल देलवी को भी जाने दीजिए, यही दशनामी लोग थे जिनके कुफर पर अब फतवा दिया है जब तक इनकी सरी दुश्नामियों पर इत्तला ना थी। मसला इम्कान किज़ब के बायस उन पर 78 वजह से लुज़ूम कुफर साबित करके सुबहानुस्सुबूह, ये देखिए सुबहानुस्सुबूह, पहले इन्होंने ये कुफर जो है ना साबित किया ना, ये कुफर का खेल खेला। ये पहले की बात हो रही है। देखें, ये देखें 78 वजह से लुज़ूम कुफर साबित करके सुबहानुस्सुबूह, ये देखिए सुबहानुस्सुबूह उसकी बाद लिखी है ना अबू ज़र ग़िफ़ारी भाई, आपको बात समझ आ रही है ना। पहले ये 78 बार ये कह रहे हैं कि मैंने इनका कुफर, ये देखें इम्कान किज़ब के बारे में जब तक मुझे इत्तला ना थी, मसला इम्कान किज़ब के बायस इन पर 78 वजह से लुज़ूम कुफर साबित करके, पहले साबित हुआ ना सुबहानुस्सुबूह में बिल आखिर सफ़ा 80 पर यही लिखा, हाशा लिल्लाह हाशा लिल्लाह, 1000 बार हाशा लिल्लाह, मैं इनकी हरगिज़ तकफीर पसंद नहीं करता। ये देखिए इन मुक्तदियों को यानी मुदय्यानी जदीद को अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। ये देखिए अगरचे उनकी बिदत और दलालत में शक नहीं, और इमाम ताइफा इस्माइल देलवी की कुफर पर भी हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। ये देखिए जब तक वजह कुफर आफ्ताब से ज़्यादा रोशन ना हो जाए और हुक्म इस्लाम के लिए कोई ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ महमल भी बाकी ना रहे। ये देखिए, ये देखो साफ ये इबारत है, लेकिन ये इसको समझ नहीं रहे। फतवा कुफर हुसामुल हरमैन पहली लिखी गई है या ये किताब पहली लिखी गई है? हुसामुल हरमैन ये खुद भी मानते हैं, आप लोगों को पता है, वो पहली लिखी गई किताब है, ये बाद में लिखी गई किताब है। ये खुद मान रहे हैं कि देखो पहले मैंने उनका कुफर साबित किया 78 बार 75 बार वगैरह, फिर आखिर में सुबहानुस्सुबूह और तमहीद ईमान किताबें लिखकर बिल आखिर सफ़े 80 पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह। ये हुसामुल हरमैन के बाद की बात है, ये देखिए उसकी बाद की बात है। अपने फतवे से रुजू वो खुद दिखा रहे हैं, ये देखिए, और ये कह रहे हैं नहीं रुजू साबित आप फिर भी मुझे कर दें, रुजू दिखा दें। ये देखा भाई रुजू और किस चीज को कहते हैं? या तो मान लें कि सुबहानुस्सुबूह और ये तमहीद ईमान किताबें हुसामुल हरमैन से पहले लिखी गई हैं, या ये मान लें, या मान लें कि ये बाद में लिखी गई हैं, या ये मान लें। अगर तो आप कहते हैं कि ये सुबहानुस्सुबूह और तमहीद ईमान बाद में लिखी गई किताब है, बाद में लिखी गई किताब है, और आप जैसे कि है हकीकत है जैसे कि ये बात है, तो देखो सुबहानुस्सुबूह में बिल आखिर सफ़ा 80 पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह हाशा। ये देखो आखिरी किताब में यही बात फिर बार बार कर रहे हैं। अजीब बात है, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही। ये अभी तक इनको मैं मुसलमान ही समझता हूं, अगरचे इनकी बिदत और दलालत में शक नहीं। और इमाम ताइफा, देखो इस्माइल देलवी को इमाम ताइफा कह रहा है, इमाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, और ये कह रहे हैं काफिर है। अजीब बात है, काफिरों को इमाम मानते हो क्या कि कुफर पर भी हुक्म नहीं करता? ये देखिए कि हमारे नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है कि जब तक वजह कुफर आफ्ताब से ज्यादा रोशन ना हो जाए और हुक्म इस्लाम के लिए असलन कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ महमल भी बाकी ना रहे। और मेरी ये बात इनके ऊपर अभी तक कर्ज है। हम और हमारे अकाबिर ने 12 ऐलान किया है कि हम किसी देवबंद या लखनऊ वाले को काफिर नहीं कहते। हमारे नज़दीक सिर्फ वही लोग काफिर हैं जिन्होंने माज़अल्लाह अल्लाह ताला और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ सरी गुस्ताखियाँ की, और बावजूद तनबीह शदीद के उन्होंने अपनी गुस्ताखियों से तौबा नहीं की। नीज़ वो लोग जो उन गुस्ताखियों को हक समझते हैं और गुस्ताखियाँ करने वालों को मोमिन अहले हक अपना मुक्तदा और पेशवा मानते हैं, और बस इनके अलावा हमने किसी मुद्दई इस्लाम की तकफीर नहीं की। ऐसे लोग जिन हमने तकफीर की है, अगर उनको टटोला जाए तो बहुत कलील और महदूद अफराद हैं। इनके अलावा ना कोई दिवाला काफिर है, ना बरेली का, ना लीगी, ना नदवी, हम सब मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं। ये देखिए इसका कोई जवाब नहीं दिया। आप कहें ऐसे भी रुजू कर लिया है, ये भी कहें कि हमने छापी है। अजीब बात है, मैं आपको आपके अकाबिर की किताबें दिखा रहा हूं, लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुना, और आप फिर भी दजल पर दजल कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ये सुबहानुस्सुबूह किताब बाद में लिखी गई है या पहले लिखी गई किताब है? आप इसका जवाब दें। अगर आप कहते हैं सुबहानुस्सुबूह बाद में लिखी गई किताब है तो वाज़ेह कर दें कि हुसामुल हरमैन पहले लिखी गई है या सुबहानुस्सुबूह पहले लिखी गई है। इन दोनों का जवाब अबू ज़र भाई, इस बात का जवाब आपने इनसे लेके देना है मुझे कि ये वाज़ेह कर दें कि हुसामुल हरमैन पहली लिखी गई किताब है या सुबहानुस्सुबूह लिखी गई पहली किताब है। कौन सी पहली है कौन सी होगा मुंह से, तब तक आपको यह बात समझ कैसे आएगी? ये बार बार कह रहे हैं ये हुआ है वो हुआ है। भाई आप पहले मान लो
یہ بات سبحان الصبح اور تمہید ایمان کب لکھی گئی ہیں؟ حسام الحرمین سے پہلے یا بعد میں؟ اس کا جواب ابو ذر بھائی آپ نے مجھ سے ان سے لے کر مجھے دینا ہے، ان کو میں ٹائم دے رہا ہوں تاکہ اس بات کو کر لیں۔ اور ابو ذر بھائی لیکن سے یہ اب چپ کر کے سن لو بھائی، مستانہ صاحب چپ کر کے سن لو، درمیان چ نہ بولو، چپ کر کے مستانہ بھائی آپ بیچ میں بات نہ کریں، کسی نیچے اتار دے ورنہ۔ ہاں اب دیکھیں میرا بھائی، ان لوگوں کی جہالت کا آپ اندازہ چیک کریں۔ میں دوبارہ وہ عبارت سامنے لگاتا ہوں، یہ ہے جی وہ عبارت۔ ابو ذر بھائی آپ ان سے یہ میرے سوال کا جواب چپ کر کے نہ بولا کرے، میری بات کے درمیان میں کیوں آپ بولتے ان ہیں؟ سے میرے سوال کا جواب کیوں تو نہیں دے حوصلہ رہے؟ کر پتر تیری میں منچی ٹھوک کے جاواں گا وچ چونگلے، تو ٹھہر جا، بس ٹھہر جا، چپ کر کے سنی جاؤ۔ بس ٹھیک ہے، اپنا ٹائم لیں پلیز۔ جی جی بالکل۔ وہ دیکھیں جی ہماری تو عبارت بالکل صاف ہے کہ بالکل کوئی دیوبند کا رہنے والا یا لکھنؤ کا رہنے والا وہاں پر رہنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ کافر وہی ہیں اور باوجود تنبیہ شدید کے انہوں نے اپنی گستاخیوں سے توبہ نہیں کی۔ نیز وہ لوگ جو ان کی گستاخیوں کو حق سمجھتے ہیں، جس طرح شاہ عبدالعزیز، وہ لوگ جو ان کی گستاخیوں کو حق سمجھتے ہیں اور گستاخیاں کرنے والوں کو مومن اہل حق اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، اور بس ان کے علاوہ ہم نے کسی مدعی اسلام کی تکفیر نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں آسان سی بات ہے بالکل سامنے سمجھنے والوں کی، کہ صرف گستاخیاں جنہوں نے کی ہیں اور جو ان گستاخوں کو ولی اللہ مانتے ہیں، اپنا حق پیشوا مانتے ہیں، صرف وہ کافر ہیں۔ باقی اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبند کا رہنے والا ہو تو اس سے وہ کافر تو نہیں نہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ لاہور کا رہنے والا ہو، مثال دے کے سمجھانے لگا، کوئی بندہ لاہور کا رہنے والا ہو، ہم کہیں جی لاہوری قادیانی، ہم کہیں جی قادیانی کافر، تو کیا مطلب سارا یعنی کہ ہم کہیں جی قادیان والے کافر، تو اس کا مطلب ہوگا سارے قادیان والے کافر۔ اگر ہمیں کہیں قادیانی کافر تو مطلب یہی ہوگا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو جو مانتے ہیں وہ صرف کافر ہوں گے، نہ کہ ہر قادیان میں رہنے والا بندہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح ہر دیوبند یا لکھنؤ میں رہنے والا کافر نہیں ہوتا، صرف جو ان کے عقائد مانے گا، جو ان کی گستاخیوں کو حق سمجھے گا، انہیں اپنا پیشوا مانے گا، وہ کافر ہوگا۔ عبارت واضح ہوگی۔ اب اس عبارت کے اوپر کلام نہیں ہوگا۔ انہوں نے فتویٰ پیش کیا، تین چیزیں انہوں نے اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت دکھانی ہے، انہوں نے میاں شیر محمد شرکپوری کی عبارت دکھانی ہے، انہوں نے فاضل بریلوی کی عبارت دکھانی ہے۔ میں نے فاضل بریلوی کی یہ عبارت دکھائی، دیکھیں وہ بار بار کہتے ہیں جی کہ 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ 1000 بار حاشا اللہ میں ان کی تکفیر کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب ان کے دشنام دہی آنکھ سے دیکھی کہ نہیں بندے دے پتر بنا لے تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا۔ یہ آخری کتاب ہے فاضل بریلوی کی تمہید الایمان۔ اس بندے نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے یہ بات تسلیم کی تھی۔ تمام بھائی اس کی ریکارڈنگ نکالیے گا اور مجھے ریکارڈنگ بھیجیے گا، اس کی ریکارڈنگ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے خود کہا کہ یہ فاضل بریلوی کی آخری کتاب ہے۔ آخری کتاب میں کیا کہتے ہیں کہ بے تکفیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اکابرین دین کی تصریحیں سن چکے تھے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے بھائیوں عوام اہل سنت کا امام بچانا ضروری تھا۔ لا جرم حکم کفر دیا۔ فاضل بریلوی کا یہ فتویٰ ہے کہ کافر کل بھی تھے، آج بھی کافر، جب تک اس عبارت کو صحیح مانیں گے تب تک یہ سارے کافر رہیں گے۔ ان کی اس عبارت کا جواب بھی ہو گیا، اس عبارت کا جواب بھی ہو گیا بفضل ہی تعالی اہل سنت و جماعت حنفیوں نے ان دیوبندیوں کا، اس کے درمیان میں نہ بولے، اس کے درمیان میں نہ بولے، درمیان میں نہیں بولنا، چپ کر کے سنو، چپ کر کے سنو، درمیان میں نہیں بولنا۔ لاسٹ ٹرم ہے، میں اس کے اندر انٹروین کر کے میں دیکھ آپ میرے سوال کا جواب ان سے بالکل اسے کہیں تین آپ مجھے میرے اس سوال کا میں نے اسے کہیں جی تین چیزیں دکھائے، اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت دکھائے، میاں شیر محمد شرکپوری کی عبارت دکھائے اور فاضل بریلوی کی عبارت دکھائے، رجوع دکھائے۔ یہ تین چیزیں اس پہ قرض ہیں، یہ قرض لے کر مرے گا۔ اسے کہ یہ آخری ٹرم ہے، اسے کہ اس آخری ٹرم کے اندر یہ چیزیں دکھائے، نہیں دکھائے گا تو اس کی شکست ہے۔ ویسے بھی جائیں اسے کہ بھائی آپ سے میں نے جو سوال کیا ہے نا اس سوال کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ ایک منٹ شاہ جی، ایک منٹ شاہ جی، آپ مجھے بتائیں آپ کو جواب کس چیز کا چاہیے ان سے؟ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے یہ بات کہ یہ فتویٰ، مجھے بڑی اسکرین پر لے لیں،
اصل جھگڑا تو اسی کا ہے نا. دیکھو یہ کہتا ہے کہ آخر میں ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، جبکہ میں اسی صفحے کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر صاف لکھا ہے صفحہ نمبر 131 صفحہ نمبر 131 تمہید ایمان. یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ خامساً اسماعیل دیلوی کو بھی جانے دیجئے، یہی دشنامی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں اب فتویٰ دیا ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ کفر کا فتویٰ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ اب دیا ہے، اب کی بات یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اب دیا ہے، جب تک ان کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ آتی مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے پہلے کفر کا فتویٰ دیا نا بقول ان کے، یہ دیکھیں نا آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، کفر کا فتویٰ اب دیا ہے جب تک ان کی اطلاع نہ تھی، پھر 78 بار ان کے اوپر لزوم کفر ثابت کر کے سبحان الصبح میں بالآخر صفحہ نمبر 80 پر یہی لکھا کہ حاشا للہ. اب کفر کا فتویٰ دیا ہے نا، پہلے خود مانا نا، مانا کہ نہیں مانا بقول ان کے. سبحان الصبح کتاب لکھی پھر اس کے بعد، اور اس کے نمبر 80 نمبر صفحے پر لکھا یہی لکھا حاشا للہ ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید کو ابھی بھی مسلمان ہی جانتا ہوں. تو پہلے کفر کا فتویٰ پھر رہ گیا اس عبارت کے تناظر میں. اسی پر میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگرچہ ان کی نہیں، یہ جو کتاب آپ جس کا متعلق جو بیان کر رہے ہیں، آپ کا یہ اعتراض تھا، یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی لاسٹ کتاب ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں، یہ تمہید ایمان اور اس سے پہلے سبحان الصبح ہے. دیکھیں وہ پہلے مان رہے ہیں کہ میں نے فتوی کفر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں نا، فتوی کفر تو انہوں نے دے دیا. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے بقول رجوع نہیں ہوا تو آپ مجھے ان 2 کتابوں کے بارے میں بتائیں. کون سی 2 کتابوں کے بارے میں؟ سبحان الصبح اور تمہید ایمان. یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سبحان الصبح کی جس تمہید ایمان میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کب لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ مانتے ہیں کہ بات سنیں، اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ سبحان الصبح اور تمہید ایمان ان کی آخری کتابیں ہیں، اگر یہ مانتے ہیں تو حسام الحرمین پچھلی کتاب ہو جائے گی نا، پہلے کی کتاب ہو جائے گی نا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مجھے سمجھ آ گئی شاہ جی. مجھے ابھی اب یہ سبحان الصبح کتاب تھا اور یہ تمہید ایمان کے بارے میں یہ مان لیں کہ یہ کتابیں کب لکھی گئی. جی اس کا سوال کا جواب دیں. فیضان بھائی، آپ جو اپنے دلائل، ذرا مائک کھولیے گا، آپ جو اپنے دلائل پیش کرنے لگے ہوئے تھے وہ کس کتاب سے تھے؟ بالکل جی، میں نے اسی کتاب کے اندر سے اپنے تمام دلائل جو ہیں پیش کیے ہیں، اور میں نے بتایا کیا تھا اس کا صفحہ نمبر جناب والا جہاں پر آخر میں فتویٰ دیا 134 سے 135، جو کتاب کا جہاں پر اینڈ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ کتاب یہاں پر اینڈ ہے. یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ 131 اور 132 پڑھ رہے ہیں، آپ 133 اور 134 پڑھ رہے ہیں، ایسی بات ہے؟ میں جی میں سارا پڑھ کے سناؤں گا انہیں اگر کہیں گے تو. نہیں آپ میرے سوال کا جواب ان سے لے لیں کہ سبحان الصبح کتاب اور تمہید ایمان کب لکھی گئی. شاہ جی میری بات سنیں، 131 اور 132 آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس کا اینڈنگ میں جو رزلٹ ہے نتیجہ تو اینڈ پر ہوتا ہے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اے ابو ذر بھائی کمال گل کیتی جے شہزادہ ایتھے پھسیا جی، اے پھسیا جی ہن اے پھسیا جی تے آ گئے. دیکھیں بات سن لو، یہ کتاب سنو دی گل سنو ایک منٹ. دیکھو فیضان بھائی تھوڑا انٹروین کریں، میں فیملی کے ساتھ ہوں پلیز، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ دیکھو یہ سن لو، اگر انہوں نے بات کرنی تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، یہ بات کر لیتے ہیں یا پھر مجھے بات کرنے دیں نا، اس طرح نہ کریں. دیکھیں یہ تمہید ایمان کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب اس کے بارے میں آپ پوچھیں کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین سے پہلے لکھی ہے یا بعد میں لکھی ہے. ایک سوال یہی سوال آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو سبحان الصبح کتاب ہے یہ حسام الحرمین سے پہلے لکھی ہے یا بعد میں لکھی ہے. اتنی بات آپ پوچھ لیں، پھر دوسری بات میں رکھتا ہوں، آپ پوچھ لیں ان سے. اسے کہ اپنا مقدمہ آخری ٹرم تھی طیب صاحب، یہ مر جائے گا اس سوال کا جواب نہیں دے گا، یہ مر جائے گا اس سوال کا جواب نہیں دے گا. غفاری بھائی ایک منٹ سر، حالانکہ میں سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ تمہید ایمان کتاب کب لکھی گئی؟ ہم بھی ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. حسام ایک منٹ صبر کر لیں، اگر ہمارے ساتھی کو بولنے کی اجازت نہیں، لاسٹ سے آ کے فیصل کرو سر، کلیئر کرو سر. ہاں بات سن لو.
اگر یہ اس کا جواب دے گا نا تو پوری حقیقت آپ کو کھل جائے گی. تمہید ایمان یہ جو کتاب ہے یہ حسام الحرمین سے پہلے لکھی ہے یا بعد میں لکھی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں نا ابو ذر بھائی. چلیں یار وہ اب ٹائم دے دیں انہیں 2 منٹ دیں. ابو ذر بھائی آپ ان سے سوال کریں, میری آخری ٹرم دیں. تمہید ایمان کب لکھی ہے؟ بس ہاں تمہید ایمان کتاب ان سے پوچھنے کی یہ کب لکھی؟ نہیں میری بات سنیں. اس ٹائم پر اگر آپ کہیں کہ میں کچھ فیصلہ لے کے دوں تو میں فیصلہ نہیں لے کے دے سکتا. نہیں فیصلہ نہ لے کر دیں. نہیں میری بات سوال میں نے ان کے اوپر اسی لیے جون سا نا وہ عرض یہی کی تھی کہ میں نے صفحہ نمبر جون سا تھا نا اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھ لیا تھا کہ تھوڑا جو میری فہم میں بات ڈلنے لگی ہوئی ہے مجھے پتہ چل جائے نا. تو اوپر سے ابھی میں فیملی کے ساتھ ہوں. اگر آپ بولیں گے کہ میں کوئی حتمی طور پر کوئی بات کر سکوں تو وہ میں کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے تو ابو ذر بھائی آپ نا 2 منٹ کا لاسٹ ٹائم دیں. 2 منٹ سے دیں, 2 منٹ دیں بس. اس کے بعد بات ختم, اس کے بعد آگے بات کر رہے ہیں. فیضان صاحب مجھے یہ بتائیں حسام الحرمین پہلی لکھی گئی ہے بھائی اس کے اندر وہ تھوڑا سا مینج کر سکتے ہیں تو وہ آ جائے سامنے, کیونکہ میں تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر مینج کر سکتا ہوں. مجھے آدھا گھنٹہ لگے گا منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے. اس سے کہیں بس اس بات کا جواب دے دو. 2 منٹ آخری لے. اور وہ 3 جو باتیں میں نے کی ہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب کا فتویٰ دکھائے, میاں شیر محمد شرکپوری کا فتویٰ دکھائے, اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتویٰ دکھائے. ان 3 بندوں کا یہ فتویٰ دکھائے گا اس کی جان چھوٹے گی, ورنہ بریلوی کا باس. یہ دیکھو پھر وہی بات پلیز 3 بندوں کا فتویٰ دکھائے. اگر یہ اس طرح کی گفتگو کریں گے نا تو پھر میں وہی گفتگو روایتی گفتگو شروع کروں گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھو نا اگر یہ اس طرح کے اشارے کریں گے تو پھر میں احمد رضا کو لٹکاؤں گا. حالانکہ میں نے ابھی تک بلو دی بیلٹ کوئی بات نہیں کی. آپ ان کو منع کریں کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ اگر یہ ادھر ادھر کی بات کریں گے نا تو ان کی ماں بہن کی عزت لینا نا یہ پھر ہم ثواب سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو پھر میں جواب پھر آرام سے رہو. جیسے تم بات کرو گے نا میں آپ کو پہلے سے بتا میں آپ کو ایسی گالیاں کہ آپ کو مزہ آئے گا. پھر آرام سے بیٹھو. جب میں آپ کے ساتھ نرمی سے بات کروں 2 منٹ اپنے لیے. اس سے کہ 3 بندوں کا فتویٰ دکھائے پیر مہر علی شاہ صاحب کا. اس کو بات سن لو. آپ میرے اس سوال کا یہ مائک میوٹ کر رہا ہے میرا, یہ مائک میوٹ کر رہا ہے میرا, دیکھ لو یہ یہاں پہ موڈریٹر ہے. میں کر رہا ہوں, میں آپ دونوں کو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. تاج میوٹ کریں پلیز, خدا کا نام ہے. میں آپ کو بار بار ایک چیز سمجھا رہا ہوں, اگر آپ فیملی والے ہیں کائنڈلی, میں فیملی کے ساتھ ہوں, میں وہ ٹائم نہیں دے پا رہا. جب تک میں ٹائم دے رہا تھا میں نے پورا کوشش کی ہے اس چیز پہ کہ یعنی کہ کوئی چیز نکل آئے نا اس میں سے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا نا, تو مجھے یہ لینتھی لگ رہا ہے یہ مکالمہ جو مجادلہ وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. تو اگر آپ کل پہ رکھ لیں تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, اور آپ بھائی بھی جو ہے وہ اپنا. ابو ذر بھائی صرف ایک سمپل سا سوال ہے میرے بھائی, صرف آپ تمام بھائیوں سے ایک سمپل سا سوال ہے کہ کتاب کا فیصلہ اینڈ پر ہوتا ہے کہ شروع میں ہوتا ہے؟ یہ بات اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں, اپنے بندے اٹھاؤ اور نکلو ادھر سے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں مناظرہ کروانے کا. یہ نیچے میری گل سن لا, میں ہی کہہ رہا ہوں دسو کہ جدوں کوئی جس کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم بریلویوں کی یا دیوبندیوں کی سائڈ لے رہے ہیں, اپنے بندے اٹھائے اور نکلے ادھر سے. نہیں میری بات سنیں طیب بھائی, ایسے نہیں. میں نے اسی لیے ان دونوں احباب سے پہلے گزارش کر لی تھی کہ میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا, انتظامیہ میں کوئی زیادتی تو نہیں ہے. ان دونوں نے اس چیز کا اقرار کیا. اور دوسرے نمبر اور یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی میری بات سن لیں. اور یار طیب تو تے وچ لو تو تر لیا کر, ایک منٹ ٹھہر تے جا گل تے سن لے. دیکھو ابو ذر بھائی دیکھیں کہ مجھے کم از کم, او یار ایک منٹ ٹھہر جا یار, تو نیچے بیٹھے بات بول رہا ہے. گفتگو کرنی ہے یار, چپ کر کے سن لا. ابو ذر بھائی دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یار کرے گا کہ نہیں کہ میں ماموں والی گل شروع کراں, پھر ماموں والی گل شروع کراں. نہیں میری بات سن لو, ماموں والا بڑوا ہے بڑوا, ماموں والی گل شروع تھے. نہیں یہاں پر پھر میں وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا. پھر یہ دیکھو نا, مجھے مجبور یار ابو ذر بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, مجبور کر رہا ہے. اب اس کے پاس دلیل نہیں ہے, یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. تمہید ایمان اس کے بندے کے بڑوں والی بات دیکھیں. چپ کر جائیں. میں آپ سے ابو ذر بھائی بات کرنے لگا تھا, درمیان میں بول رہا بار بار. یار
अच्छा, अभी मुझे बड़ी स्क्रीन पर ले लें थोड़ा सा, इनको मैं इसका जवाब देता हूँ कि पीर मेहर अली शाह साहब का फतवा इनको दिखाता हूँ। एक ये पीर मेहर अली शाह साहब की किताब से दिखाना है, ये दिखाता हूँ अभी, सुन। ये नहीं मानते नसीरुद्दीन चौक के लाया कार, नसीरुद्दीन चौक के कार लाया, नसीरुद्दीन चौक के कार लाया, असली नहीं मानते नसीरुद्दीन नो। चल राफजिया बोल बड़ा, ये राफजिया दिखाऊं इसका। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल शाह जी फैजान भाई माजरत, ठीक है। देखें, मैं बार बार एक चीज़ अर्ज कर रहा हूँ आप दोनों से कि इस तरीके से जोनसन ब्राड ख़राब होगी, गालियाँ जोनसियाँ वो ऊपर आएंगी। मैं आप दोनों को नीचे, मैंने म्यूट करने के लिए कहा था यार आप लोगों को 1 मिनट के लिए। यार बात तो सुन लें यार, अगर आप थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं तो एक काम करें, इसको कल पे पोस्टपोन कर दें। मैं फैमिली के साथ हूँ, फैमिली सब कुछ सुन रही है। काइंडली यार ये काम ना करें प्लीज़, ठीक है। आप कल पे रख लें यार, इस टाइम कहेंगे मैं हाजिर हूँ यार, आप मैं लगा लूंगा या बताइए भाई। हम सबसे ये मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई हम किसी की साइड नहीं लेते। अगर किसी को किसी जगह पे भी लगाना ये ज्यादती कर रहे हैं, हमसे कह देना। फिर भी ये लोग कह रहे हैं, पहले मैंने देखे ना, मैंने इसीलिए अभी मैं दोनों भाई कॉल डाले, मैं इनको ऊपर उठाता हूँ, ठीक है। काइंडली ये काम ना करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार आप लोगों से। और बंदा क्या किया आपको? अभी किधर है ये अपना शाह जी आ गए, ठीक है। फैजान भाई किधर है? मैं चुके जी यार अपना तैयब भाई, थोड़ी हेल्प करो। मैं चुकना। अच्छा ये सुन लो, इन्होंने फिर उसकी बात की थी ना, तो मैं इनका जवाब देता हूँ, ठीक है। भाई पीर मेहर अली शाह साहब की किताब से दिखाना है। नहीं प्लीज दोनों भाई सवाल और जवाब कल होंगे। अबू जर भाई एक मिनट सुन तो लो, बस सुन तो मैंने इसलिए मैंने मदद करने के लिए आप दोनों को ऊपर उठाया था, इसलिए नहीं कि आप फिर वो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर दें प्लीज यार। इन्होंने एक मिनट मुझे जवाब देने देना, फिर आप करें ना, फिर आप करें। मैं तो आपको पता है, मैं तो आप जी 2 मिनट लास्ट है, इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर 2 मिनट उसके बाद मुझे दें बस। ये राह और रस्म मंजिलें, हाँ, अल्लामा पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी, ठीक है। इस किताब के सफ़ा नंबर 266 पर लिखा है, ये देखे, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब किसी कलमा गो को काफिर या मुशरिक कहने के हक में नहीं थे, ना कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर या मुशरिक करार दिया। आपकी तसानीफ मौजूद हैं जो देखी जा सकती हैं। इसके बाद ये देखें, ये खुद उनकी अपनी गवाही है। दूसरी किताब लो, ये दूसरी किताब सैफुल अता मोहम्मद चिश्ती साहब जो गोलड़ा शरीफ के हैं, ठीक है, उस्ताजुल उलमा एकेडमी वगैरह, उन्होंने यही कहा, ये देखें। लेकिन ये बात आला हजरत की शान के बिल्कुल सफ़ा नंबर 114 के खिलाफ है कि किसी मौलवी की तकफीर का मशवरा दें। मिर्ज़ा कादियानी के सिवा आला हजरत ने किसी की तकफीर नहीं की। देवबंदियों और बरेलियों में तकफीर तक इख्तिलाफ है। बाज़ देवबंदियों ने आना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और फाजिल बरेलवी और उलमाए हरमैन शरीफैन ने उन गुस्ताख देवबंदियों की तकफीर की। लेकिन सैयदना हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब इस पर खामोश रहे और किसी की तकफीर नहीं की। 2 किताबें गोलड़ा की मैंने आपको दिखा दी, 2 किताबें, ठीक है। अब ये इनका ये मुतालबा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, इनका अब टाइम जो है यार वो कंप्लीट हो गया। हाँ टाइम इनका कंप्लीट हो गया, बस अब चुप कर जाएं बस, ठीक है। ये देखें जनाब, मेरी स्क्रीन बड़ी कीजिएगा। मैंने इस बंदे से पहले इस बात का मुतालबा किया था कि मुझे पीर मेहर अली शाह साहब की किताब दिखानी है, लेकिन इसने नहीं। ये क्या लिखा है जी, इज़ालतुर रैब मफातिहुल गैब, शाह नसीरुद्दीन गोलड़वी की शाह इस्माइल देलवी से सबकत है। और जिवें शाह इस्माइल देलवी गुस्ताख सी एवं शाह नसीरुद्दीन भी। ये देखो, शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी, ओ बढ़ गए देवबंदी सारे। वो कहते हैं शाह नसीरुद्दीन गोलड़वी की शाह इस्माइल देलवी से सबकत है, ओदे तो भी 2 हाथ अगे सी। चलो, और तुम्हें ये शाह नसीरुद्दीन को सुन्नी साबित कर दो, तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसकी रिफज बड़ी तकरीर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसकी रिफज बड़ी तकरीर है, तुम्हें मैं दिखाऊंगा, जिसके अंदर ये कह रहा है कि हक के ज़हरा तो नहीं मांगा था, असगर ने पानी मांगा था बस। ये उसकी रिफ्स बड़ी तकरीर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसे तुमने सुन्नी साबित करना है। और गोलड़ा शरीफ वालों, मैंने तुम्हें कहा था पीर मेहर अली शाह साहब की अपनी किताब से दो। ये बंदा मर जाएगा, ये बंदा, मेरी बात के दरमियान नहीं बोलना, बात के दरमियान नहीं बोलना, ये बंदा मर जाएगा। पीर मेहर अली शाह साहब की किताब से साबित नहीं कर सकता, जाओ नहीं साबित कर सकता। मैंने इसीलिए ना, बिल्कुल।
چلیں ٹھیک ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹوں کو آپ سن اپنی کتاب سے اپنی کتاب وہ بیٹا کوئی نہیں ہے نصیر الدین انہوں دا میری بات سن بیٹا میری بات پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا تو ہے نا اس کا یار ایک منٹ یزید حضرت معاویہ دا پتر نہیں یزید کی کریے انہوں ابو مان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ 10 مینوں یزید حضرت معاویہ دا پتر نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یزید کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بس جی وہ بات ختم ہو گئی ابو ذر بھائی، میں آپ سے یزید کے بارے میں دیکھ لیا. میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ حال ہے. دیکھو ابو ذر بھائی، میں یار اللہ کی قسم گاڑی چلاتے ہوئے سپریٹ کرنے لگا ہوں اور میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی یہ جو نشست ہے ادھر تک کافی ہے. میں دونوں بھائیوں سے پھر معذرت کر لیتا ہوں، لیکن وہ بات آگے کی 4 سے 6 سے 8. تو مہربانی کریں کل ٹائم نکال لیں، کل آ جائیں، ٹھیک ہے؟ میں اس ٹائم پہ اس چیز کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی کوئی کیجولی میں نے گفتگو کرنے کے لیے دونوں کو بلایا تھا، لیکن پھر وہی تن و تشریح اور یہ سب کچھ. ابھی میں صرف ایک کر کے اٹھاؤں گا، اس کے بعد میں یعنی کہ اختتام کروں گا براڈ کا، ٹھیک ہے؟ ابھی پہلے میں موقع دے دیتا ہوں، چلیں کس کو، شاہ جی کو دے دیں. شاہ جی آؤ ذرا ہوتے، پھر اس کے بعد فیضان بھائی آ جائیں. شاہ جی بھی چلے گئے ہیں اور وہ بھی چلے گئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. یار دیکھیں اس طرح بھلا کیا ہوگا، وہ بات زیادہ ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلانے کی سائڈ لیتے ہیں، آپ فلانے کی سائڈ لیتے ہیں، تو مجھے تو یہ چیز جو سی ہے نا وہ چبھتی ہے بہت زیادہ. میں نہیں دیتا کسی کی سائڈ، میرے لیے آپ بھی محترم ہے، وہ بھی محترم، ٹھیک ہے؟ تو باقی ابھی جس نے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اٹھا لیں اوپر. چودھری بھائی میرے خیال ہے براڈ بند کر دیں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، مناسب نہیں لگتا. ابوذر بھائی میرا پرسنل ایک آپ کے ساتھ ہے کہ براڈ بند کر دیں. آپ وہ میں بڑا کس لیے خرابی کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یار جس طرح کی لینگویج یوز ہو رہی ہے نا وہ کانڈی کو یوز نہ کی جائے. باقی ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، کیجول بندہ چلاتا رہے تو اٹس فائن. سر آپ فیملی کے ساتھ ہیں، واللہ با خدا یہ مناسب ہی نہیں تھا آپ یہ باتیں سنتے ان دا بگیننگ. آپ کو نہیں چاہیے تھا سر، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، بچے ہیں. دونوں بھائیوں سے میں ریکویسٹ بھی یہ کر رہا تھا کہ کائنڈلی میرے اوپر تھوڑا ترس کھا جائیں. بس وہ آپ کو پتا ہے جب بات ہو رہی ہو دونوں سائڈ سے تو پھر ایسے آپ کو پتا ہے کہ باتیں نکل آتی ہیں. آپ کو نہیں چاہیے تھا سر کہ آپ جو ہے نا یہ باتیں کرواتے فیملی کے ساتھ. ایکچولی بات آپ نے کروا لی، وٹ ایور جو بھی ہے. میرا خیال ہے کہ مناسب یہ کہ آپ فیملی کو ٹائم دیجیے، آپ بند کیجیے، طیب بھائی براڈ لگا لیتے ہیں، وہاں پہ بات ہو جاتی ہے. آپ میرا خیال فیملی کو ٹائم دیجیے سر، فیملی فرسٹ ہے. میرا خیال ہے ان مناظروں سے زیادہ آپ کی فیملی جو ہے. میں ابھی اصل میں خرم بھائی میں ابھی نکلا تھا نا، ابھی یعنی جب میں ابھی نکلا ہوں جب میں نے ان سے ریکویسٹ کرنی شروع کی ہے. آواز آ رہی ہے بچوں کے پیچھے. میرا خیال ہے کہ آپ براڈ بند کر دیں، آپ کو فیملی کو ٹائم دیجیے. جی میں اٹس مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے آپ بھائی ہیں میرے، آپ فیملی کو ٹائم دیجیے. سر بچے ہمارے سب سے پہلے ہیں، یہ چیزیں بعد میں. آپ فیملی کو ٹائم دیجیے. طیب بھائی تسی براڈ لاؤ جی. کوئی صاحب چلیں ٹھیک، اوکے سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.